دنیا میں ہر گزرتے دن کے ساتھ ایسے عجیب و غریب واقعات رونما ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر انسان ہکا بکا رہ جاتا ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ کچھ دن پہلے سعودی عرب میں پیش آیا جس نے پورے سعودی عرب کو ہلا کر رکھ دیا۔ لوگ تجسس اور حیرانی کے عالم ویڈیوز بناتے رہے۔ یہ 12 اپریل کا عام دن تھا جب رات کے وقت سعودی عرب کے لوگ اپنے کاموں میں مصروف تھے کہ اچانک آسمان پر ایک روشنی نمودار ہونے لگی، جس کو دیکھ کر ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے آسمان سے کوئی بہت ہی چمکدار چیز نیچے گر رہی ہے۔ جبکہ کچھ لوگ تو اس منظر کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے اور اللہ اکبر کی صدا بلند کرنے لگے۔ اس منظر کو دیکھنے والا ہر شخص پریشان تھا، کیونکہ انہوں نے اس سے پہلے کبھی اپنی زندگی میں ایسا منظر نہیں دیکھا تھا۔ اس لیے چند ہی گھنٹوں میں پوری دنیا میں یہ خبر پھیل گئی اور ماہرین سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ سعودی عرب میں اس خبر کے پھیلنے کے بعد کویت میں بھی بہت سے لوگوں نے دعویٰ کیا کہ بالکل اسی طرح کی روشنی انہوں نے کویت میں بھی دیکھی ہے۔ روشنی اس قدر تیز تھی کہ رات بھی دن کا منظر پیش کر رہی تھی، لہٰذا تحقیقات کا دائرہ کار بڑھا دیا گیا۔ پھر یہ بات سامنے آئی کہ یہ کوئی بھی خوفناک چیز نہیں تھی، بلکہ یہ ایک ستارہ تھا جو ٹوٹ کر زمین کی جانب بڑھ رہا تھا، جبکہ اس ستارے کا رنگ نیلے کی طرف مائل تھا اور یہ زمین پر پہنچنے سے پہلے ہی فضا میں جل گیا تھا۔ اس سلسلے میں سامنے آنے والی ویڈیوز میں یہ ٹوٹا ستارہ 3 سیکنڈ کے لیے دکھائی دیا، تاہم عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ اس کے سقوط کا دورانیہ ویڈیو میں دیکھے جانے والے دورانیے سے 3 گنا زیادہ تھا۔ جدہ میں فلکیاتی سوسائٹی نے ایک ویب سائٹ پر بتایا کہ اس ٹوٹے ہوئے ستارے کے سبب سعودی عرب میں رات کے وقت آسمان روشن ہو گیا، لیکن وہ ہوا کی مزاحمت برداشت نہ کرتے ہوئے ہوا میں ہی محلول ہو گیا۔ ماہرین کے مطابق یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس طرح کے واقعات آئے روز رونما ہوتے رہتے ہیں۔ اسی طرح امریکن ریاست ٹیکساس کے قصبے میں بھی ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا، جس میں سڑکوں پر مچھلیوں کی بارش ہوئی، جبکہ ماحولیات کے مطابق اس کو جانوروں کی بارش کہا جاتا ہے۔ وہاں کے مقامی لوگوں نے اس نایاب واقعے کو کیمروں میں ریکارڈ کیا اور پھر سوشل میڈیا میں یہ ویڈیو پوسٹ ہو گئی، جس میں ہر طرف مچھلیاں بکھری پڑی ہیں۔ سائنسی ویب سائٹ کی تحقیقات کے مطابق اس طرح کے واقعات نہروں، تالابوں اور جھیلوں سے لے کر دریاؤں اور سمندروں میں ہی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ امریکن ریاست الاسکا کے ایک قصبے کے لوگ بہت زیادہ خوفزدہ ہوئے جب ان پر انتہائی تیز دانتوں والی مچھلیوں کی بارش ہوئی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس قسم کی مچھلیاں اس علاقے میں نہ تو پائی جاتی ہیں اور نہ ہی فروخت ہوتی ہیں۔ آسمان سے گرنے والی مچھلیاں زندہ اور مردہ دونوں حالتوں میں تھیں۔ الاسکا میں موجود حکومتی اداروں کا کہنا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ مچھلیاں پرندوں کے منہ سے گری ہوں جو شکار کر کے لے جا رہے تھے، لیکن اتنی بڑی تعداد میں ان مچھلیوں کا اس طرح سے گرنا بالکل ناممکن تھا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں دوستوں کہ ایسا ہوتا کب ہے۔ کئی دفعہ اس طرح سے تب ہوتا ہے جب کبھی بخارات بنتے ہوئے مچھلی کے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ ان بخارات کے پانی کے ساتھ ہی ہوا میں بادلوں کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، اور جب یہ بادل برسٹ کرتے ہیں یعنی کہ بارش برستی ہے، تو پھر اس موقع پر اس جگہ پر یہ تمام چھوٹی چھوٹی مچھلیاں بڑی ہو کر زمین پر آ کر گر جاتی ہیں، کیونکہ ان کو بڑے ہوتے زیادہ وقت نہیں لگتا، اور یہ جب نیچے گرتی ہیں تو پھر یہ ہر اس چیز کو خراب کر دیتی ہیں، ہر اس چیز کا پوائنٹر ہلا دیتی ہیں جس چیز پر یہ آ کر گرتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم لوگوں کو اس طرح کے واقعات دیکھنے پڑتے ہیں۔ پیارے دوستو، اب آپ کو ایک اور واقعہ سناتا ہوں جو کہ عجیب و غریب قسم کا ہے اور امریکن ریاست کیلیفورنیا کا ہے۔ اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہاں پر کینڈیز کی بارش ہوئی۔ یہ علاقے کے چند حصوں میں ہوئی تھی۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ یہ کینڈیز کی بارش رات کے وقت ہوئی، جبکہ اس کینڈیز سے علاقے کی چند خواتین سرپ تیار کرتی تھیں، لیکن یہ کینڈیز آسمان سے زمین پر کس طرح پہنچیں، اس کا سوال جو ہے وہ ابھی تک صرف سوال ہی ہے اور اس کا جواب کوئی نہیں جانتا۔ ایک دفعہ ویتنام میں 3 بڑے دھاتی گولے آسمان سے زمین پر آ گرے، اور ایک دھاتی گولے کا وزن 45 کلو گرام تھا۔ یہ دھاتی گولے ویتنام کی ایک مشہور نہر کے قریب آ کر گرے۔ مقامی افراد کے مطابق گولے گرنے سے قبل ایک خوفناک سی آواز آنا شروع ہو گئی تھی، تاہم خیال کیا جا رہا ہے کہ غالباً کوئی پرانے سیٹلائٹ کے حصے تھے جو زمین پر آ گرے تھے۔ 1956 میں ایک تیل بردار بحری جہاز سمندر میں سفر کر رہا تھا، جو اچانک اپنے روٹ سے ہٹ گیا اور آگے ایک چٹان سے ٹکرا کر جہاز پانی میں ڈوب گیا، لیکن کسی وجہ سے جہاز کا کپتان اپنی جان بچانے میں کامیاب رہا۔ پولیس نے جہاز کے کپتان کو گرفتار کر لیا تھا، کیونکہ سارے واقعے کا ذمہ دار کپتان کو قرار دیا جا رہا تھا۔ کپتان نے جب واقعے کی اصل وجوہات پوچھنے پر بتائی جو بات، تو لوگ یقین جانیے ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔
कप्तान से जब असल वजूहात पूछी गई तो उसने बताया कि मैं जहाज के डेक पे मौजूद था और आसमान बिल्कुल साफ था। अचानक आसमान से आबशार आई और इस आबशार में एक भैंस भी मौजूद थी जो जहाज पर आकर गिर गई। इसकी वजह से जहाज पानी में डूब गया, लेकिन कोई भी इस कहानी में एतबार करने के लिए तैयार नहीं था। डॉक्टर्स ने इस शख्स को पागल करार दे दिया और पागल खाने भेज दिया गया। हकीकत में तो वो शख्स पागल नहीं था, लेकिन पागलों के साथ रहकर पागल हो चुका था। लेकिन कहानी का दूसरा रुख भी देखें, जिसमें एयरफोर्स के एक रिटायर्ड ऑफिसर ने अपनी जिंदगी की याददाश्तों पर एक किताब लिखी। उसने इंकशाफ किया कि 1956 में जंगलात में खौफनाक आग लगी और इसकी ये ड्यूटी थी कि उसने हेलीकॉप्टर के जरिए पानी का टैंकर भरकर इस आग पर पानी का छिड़काव करना था। वो पानी के टैंक में पानी भरता और आग पर वो पानी फेंक देता था। इसी तरह एक दफा वो पानी का टैंक भरकर ऊपर ले जा रहा था। उसे महसूस हुआ कि पानी के टैंक में कोई भारी भरकम चीज आ गई है जो मुसलसल टैंक में हरकत कर रही है। उसकी हरकत की वजह से हेलीकॉप्टर का तवाजुन खराब होता था और अगर वो इस टैंक को नीचे ना फेंकता तो उसका हेलीकॉप्टर नीचे गिर सकता था, जिससे उसकी जान भी जा सकती थी। उसने पानी का टैंक नीचे छोड़ दिया। वो पानी आबशार की शक्ल में नीचे जा गिरा, जिसमें एक मोटी ताजी भैंस भी मौजूद थी और वो भैंस बहरी जहाज के डेक पर गिरी, जिससे वो जहाज पानी में डूब गया था। अब आपको कुछ अजीबोगरीब वाक़यात सुनाते हैं। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि मुझे 4 वाक़यात ज़िंदगी में बड़े अजीब लगे। लोगों ने कहा कि वो कौन से? कहने लगे कि नौजवान के हाथ में चिराग था। तो मैंने नौजवान से सवाल किया कि बताओ ये रोशनी कहाँ से आती है? तो जैसे ही मैंने ये पूछा कि रोशनी कहाँ से आती है, उसने फूंक मार के चिराग बुझाया और कहने लगा, हजरत जहाँ चली गई वहाँ से आती थी। फरमाते हैं कि मैं उस नौजवान की हाजिर जवाबी के ऊपर आज तक हैरान हूँ। एक मरतबा 12 साल की लड़की आ रही थी, उसकी बात ने मुझे हैरान कर दिया। बारिश हुई थी और मैं मस्जिद जा रहा था और वह बाजार से कोई चीज़ लेकर आ रही थी। जब ज़रा मेरे करीब आई तो मैंने कहा, बच्ची ज़रा संभल कर कदम उठाना, कहीं फिसल ना जाना। तो जब मैंने ये कहा तो उसने आगे से ये जवाब दिया, हजरत मैं फिसल गई तो मुझे नुकसान होगा, आप ज़रा संभल कर कदम उठाना, अगर आप फिसल गए तो फिर कौम का क्या बनेगा। कहने लगे कि इस लड़की की बात मुझे आज तक याद है। उस लड़की ने कहा था, आप संभल कर कदम उठाना, आप फिसल गए तो फिर कौम का क्या बनेगा। एक मरतबा मैंने एक मुखन्नस को देखा। जब उसे पता चल गया कि उसने मुझे पहचान लिया है तो मुझे कहने लगा कि मेरा राज ना खोलना, अल्लाह ताला क़यामत के दिन तुम्हारे राजों पर पर्दा डालेंगे। एक आदमी नमाज पढ़ रहा था, उसके सामने से एक रोती हुई औरत खुले चेहरे और खुले सर के साथ गुजरी। उसने सलाम फेरा तो औरत पर बड़ा नाराज हुआ। कहने लगा, तो शर्म नहीं आती, ध्यान नहीं है, नंगे सर खुले चेहरे के साथ मेरे आगे से गुजर गई, मैं नमाज पढ़ रहा था। उस औरत ने पहले माफ़ी मांगी, फिर कहने लगी कि देखो मेरे मियाँ ने मुझे तलाक दे दी और मैं उस वक्त गमज़दा थी, मुझे पता ही नहीं चला कि आप नमाज पढ़ रहे हैं या नहीं, मगर हैरान मैं इस बात पर हूँ कि मैं खावंद की मोहब्बत में इतनी गिरफ्तार कि मुझे सामने से गुजरने का पता नहीं चला, तो तुम अल्लाह की मोहब्बत में कैसे गिरफ्तार हो कि खड़े मतलब परवरदिगार के सामने थे और देख मेरा चेहरा रहे। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि उस औरत की बात भी मुझे आज तक याद है।